نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آج آپ سے جو بات شیئر کرنی ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اس کا ہم آج ذکر خیر کریں گے۔ آپ کے ایک مرید نے آپ سے سوال کیا کہ خواجہ صاحب اللہ کی محبت پانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت پانی ہو تو گونگے، بہرے اور اندھے ہو جاؤ۔ تو اس مرید نے حیران ہو کر عرض کیا کہ حضور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کا دروازہ بند ہے۔ ہاں، اللہ کی یاد سے دل بہلایا جا سکتا ہے۔ گویا خواجہ صاحب نے کہا کہ اللہ کی یاد سے دل لگی کی جا سکتی ہے لیکن محبت کا دروازہ بند ہے۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کی یاد سے دل بہلانے کا معاملہ ہے یہ 4 جگہوں پہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 مسجد، نمبر 2 قبرستان، نمبر 3 کوئی جنگل ویرانہ یا صحرا، اور نمبر 4 گھر کا کوئی ایسا گوشہ جہاں مخلوق کا گزر نہ ہو، یعنی گوشہ تنہائی۔ آپ نے کہا ان 4 جگہوں پر اللہ کی یاد سے دل بہلایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اگر پانی ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو جاؤ۔ اس گونگے، بہرے اور اندھے ہو جانے سے مراد خواجہ صاحب کی لٹرل میننگ نہیں ہے، ظاہری مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کے سامنے جب تم بیٹھو تو ایسے ہو جاؤ جیسے گونگے ہو، تمہاری زبان سے کوئی بھی لفظ ایسا نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہو، تو اہل دنیا کی نظر میں تم گونگے کہلاؤ۔ اور بہرے سے مراد یہ ہے کہ تم کسی بھی فضول بات پر کان نہ دھرو، اور اندھے ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نظر دنیا کی زیب و زینت پر نہ ہو، دنیا کے مال پر نہ ہو، اور خواہشات نفس کی پیروی میں مت لگے رہو۔ تو گونگا، بہرا اور اندھا ہو جانے سے مراد یہ ہوتی ہے، اور بالکل یہی مطلب شہنشاہ اولیاء جن کے بارے میں حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را نما۔ تو میری مراد حضور سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ آپ نے بھی اپنی کشف المحجوب میں یہی بات تلقین فرمائی کہ اگر اللہ کا قرب پانا ہو اور اللہ کی محبت پانی ہو تو پھر حواس خمسہ پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور یہی بات جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی وہ جو شادی والا واقعہ اس میں جو آپ کے سفرے مبارک ہیں، انہوں نے حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے تمہارا نکاح کروں گا، تمہیں کرنا ہوگا سیب کھانے کی پاداش میں، جو کہ گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے اور اپاہج ہے۔ تو اس سے مراد بھی پھر انہوں نے یہی بتائی تھی۔ تو خواجہ صاحب نے بڑی کمال بات کہی ہے، اور تصوف کو ایک کہہ لیں کہ قول میں سمو دیا ہے کہ تصوف نام ہے اہل دنیا کی نظروں میں گونگا، بہرا اور اندھا بن جانے کا نام ہے۔ بالکل یہی بات ہم اس سے پہلے ذکر خیر کر چکے ہیں۔ امام تصوف اس امت میں اہل تصوف کے جو سردار اور سرخیل ہیں، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا تو اہل یمن نے یہی بتایا تھا کہ ہم تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے جس کا ذکر خیر آپ بڑے ادب سے کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک دیوانہ ہے جو آبادیوں سے دور رہتا ہے، اور لوگ جب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور لوگ جب روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور وہ غمیوں اور شادیوں میں لوگوں کی طرح شریک نہیں ہوتا اور کھاتا پیتا نہیں۔ تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
خلق کی نظر میں گونگے، بہرے اور اندھے تھے۔ تو اولیاء کے ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حواس خمسہ پر مکمل کنٹرول کیا جائے اور اپنے جو حواس ہیں وہ صرف اس کی رضا کے لیے اسی رضا کے تابع کر دیے جائیں، تو پھر اللہ کی محبت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان اللہ کا صحیح معنوں میں محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر انسان کو کسی مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خواجہ صاحب نے بہت کمال کی بات کہی ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر محبت کا دروازہ بند ہے، پھر کسی مغالطے میں مت مبتلا ہونا۔ ہاں، 4 جگہوں پہ تم اللہ کی یاد سے دل بہلا سکتے ہو، اور وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، تو محبت جو ہے یہ اور چیز ہے، یہ عرفہ والا چیز ہے، اور اللہ کی یاد سے دل لگانا یا دل بہلانا یہ اس سے کم تر درجے کی چیز ہے، لیکن ہم جیسے عامیوں کے لیے یہ بھی بہت خاص چیز ہے۔ اگر یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن خواجہ صاحب نے ایک مغالطے سے نکالا ہے، وہ یہ کہ انسان بسا اوقات ہمارے جیسا عام انسان مسجد میں بیٹھا تھوڑی دیر تسبیح کر لے، یا گھر میں بیٹھ جائے اللہ اللہ کر لے، یا کبھی وہ کسی فقیر کے در اقدس پہ حاضر ہو جائے یا قبرستان چلا جائے تو خود کو بڑا وہ بزرگ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اس مغالطے سے نکالا ہے کہ یہ اللہ کی یاد بہلانے کی 4 جگہیں ہیں، ان 4 جگہوں پر آپ اللہ کی یاد سے دل بہلا سکتے ہیں، مگر محبت پانے کا فقط ایک طریقہ ہے، اور وہ وہی ہے جس راستے پر چل کر خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی محبت پائی، اور جس راستے کی تلقین خود امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطے کے سب سے بڑے ولی حضور سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تلقین فرمائی۔ یہ جو حضور سیدی نے فرمایا نا حواس پہ قابو، تو یہ دراصل آپ نے ایک خواب کا واقعہ بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زیارت نصیب ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ احبس حواسہ کا، اے سید علی حجویری اپنے حواس قابو میں رکھو۔ تو حضور سیدی فرماتے ہیں یہ مکمل مجاہدہ ہے، اور یہ مکمل مجاہدے کی نصیحت امام الانبیاء نے ہمارے خطے کے امام جو ہمارے امام الاولیاء ہیں ان کو فرمائی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو کس قدر وہ بندہ محبوب اور پسند ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت پانا ہر کس و ناقص اور ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت پانا بہت خاص لوگوں کا اور خاصانے خواص الخواص کا یہ کام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان راہوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔